اس کی ہاتھوں پر بنے بیل بوٹے کلائیوں میں سجی ڈھیر ساری سرخ چوڑیاں، وہ پور سجی گلاب اور چنبیلی کی خوشبو میں نہائی کسی کا بھی دل دھڑکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ سرخ بھاری کامدار لہنگا پہنے وہ حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی سیاہ نشیلی آنکھیں بوٹیشن کی دیدہ زیب صلاحیتوں سے مزید پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کی اونچی ستون ناک اور ناک میں پہنی نت کا چمکتا موتی بہت ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے لب اور ان پر سجی میرون رنگ کی سرخی اس کے روپ کو چار چاند لگانے میں پیش تھی۔ اس پر کسی اسپرا کا گمان ہونا اتنا بھی غلط نہ تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کوئی پروکار مگر سرشار سی چال چلتا اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کسی کی آہٹ اپنے بالکل قریب محسوس کر کے وہ مزید اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ السلام علیکم۔ گلا کھنکھار کر رامس اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ربیل نے شرما کر دھیمی سی آواز میں جواب دیا تھا۔ رامس اس کے شرمانے پر مسکرایا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ۔ رامس نے اس کا مہندی سے سجا نرم گدزار ہاتھ تھاما۔ اس کے دل نے یکدم ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ لجا سی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ کچھ کہیں گی نہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس سے شرما کر دھیرے سے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ ذرا سی اٹھی نظر کو واپس جھکا لیا تھا۔ رامس اس کی ادائے دل ربانہ پر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے شیروانی کی جیب سے سرخ مخملی کیس نکالا تھا۔ کیس سے نازک سی سونے کی انگوٹھی کو نکال کر اس کے نازک مگر گزدار سی انگلی کی زینت بنایا تھا۔ اسے جان نثار نظروں سے تکتے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے دہکتے لب دھرے تھے۔ اس کی اس قدر قربت پر ربیل کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ربیل سرخ ہوتا چہرہ مزید جھکا گئی تھی۔ رامس اس کے پکیزہ حسن کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ میری زندگی میں خوش آمدید، رامس نے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ دھیرے دھیرے اپنے لب اس کی کلائیوں پر دھرے۔ وہ شرم سے دوچار ہوتی اپنے نازک لب کچل کر رہ گئی تھی۔ رات کے ہر گزرتے پہر کے سنگ ان کی دوریاں بھی سمٹتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے لمحے سرک رہے تھے، رامس ربیل کو مزید اپنی پناہوں میں چھپانے لگا تھا۔ اس کا لمس نرم محبت بھرا تھا۔ رامس کی جسارتوں پر ربیل رامس کی گرفت میں مزید سمٹتی جا رہی تھی، اور وہ ایک رات ان کے ملن پر پورے جوبن سے مسکرائی تھی۔ اگلی صبح رات جیسی امنگوں چاہتوں وعدوں سے بھری نہ تھی، بلکہ اگلی صبح تو رات سجائے گے ان تمام خوابوں ارمانوں کے جنازے اٹھنے کی تھی۔ رامس صبح گاڑی لے کر گھر سے نکلا تھا۔ اسے اچانک کسی دوست کی مدد کرنے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ کار لے کر گھر سے نکلا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنی گاڑی ہائی وے پر ڈالی تھی کہ سامنے سے آتے ڈمپر سے اس کی گاڑی بری طرح سے ہٹ ہوئی تھی۔ اسے انتہائی نگہداشت کی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا، پر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو ان سب پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اپنے تو اپنے کے پرائے بھی اس کی ناگہانی موت کا سن کر سکتے میں چلے گئے تھے۔ خواہ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر جگر چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ تھا بھی تو اتنا اچھا، ہر کسی کے سکھ دکھ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ اس کی ماں غصے سے نڈھال پڑی تھی۔ ربیل کو تو ایسا صدمہ ہوا تھا کہ اپنی جگہ پتھرا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی دنیا ایسی اجڑے گی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنی زندگی کے لیے کئی ارمان سجائے تھے۔ رامس کے ساتھ رشتہ طے ہونے کے بعد اس نے باہر خوابوں میں خود کو اور رامس کو ہنستی مسکراتی خوبصورت زندگی گزارتے دیکھا تھا، مگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی جاگتی آنکھوں سے دیکھی کہ خوابوں کی تعبیر اتنی بری ہوگی تو وہ کبھی خواب ہی نہ بنتی۔ ان خوابوں کے بن کر ٹوٹنے کی جو تکلیف اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی، وہ اس کم ہمت لڑکی کی بس کی بات نہ تھی۔ رامس کی ماں کبھی اس کی بھری جوانی میں بیوگی کا سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی، تو کبھی اپنی جوان بیٹے کی موت انہیں تڑپا دیتی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ غم کی شدت سے ان کا سینہ مزید چھلنی ہونے کو تھا، پر غم تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے نا کہ مرنے والوں کے سنگ مرا نہیں جاتا، اور یہ درست بھی ہے۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، پر زندہ رہ جانے والوں کو دنیا اور دنیا داری کے تمام تقاضے پورے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا داری کے تقاضوں میں ایک تقاضا اپنے جان سے پیارے رشتے کو سپرد خاک کرنا بھی ہے۔ خیر، مرنے والوں کو دفنانا تو حق ہے، اور حق سے بھلا کون منہ موڑ سکتا ہے۔ مشکل عمل ہے، پر اس عمل پر عمل پیرا تو سب کو ہی ہونا پڑتا ہے۔ پھر سب سے مشکل ترین عمل بھی سر انجام پایا۔
रामिस की तदफीन हो गई थी। लोग कड़वे का खाना खाकर धीरे से रुखसत होने लगे थे, पर कुछ लोग अभी बाकी थे। हाय बेचारी, देखो जरा, कल शादी हुई है और आज बेवा भी हो गई, एक रिश्तेदार खतून ने अफसोस से कहा था और रबेल की आंखों में चंद आंसू आ चमके। हाँ, बस कोई क्या कर सकता है, नसीबों पर भला किसका जोर चला है। एक रात की धुलनिया उम्र भर की बेवगी शायद ही इसकी बेचारी के मुकद्दर में लिखी थी। एक औरत ने तबसरा किया था, सावरी को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अरे कोई बेचारी नहीं है, ये सब्ज कदम है, देखो चंद घंटों में जवान जहां लड़के को खा गई। तीसरी औरत ने सफाकित से कहा था, वो जो किसी मजस्मा की मानत बैठी थी, खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। इन औरतों की आवाजें इसके कानों में गूंजने लगी थी, इसकी सांस उखड़ने लगी थी। इन औरतों के तबसरे किसी शोर की मानत अपने इर्द गिर्द सुनाई देने लगे थे। इस शोर को खत्म करने की खातिर इसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर धरे थे। इसके चेहरे पर वहशत के रंग दर आए थे। वो घुटनों के बल बैठती चली गई थी। यकदम वो चिल्लाई थी, नहीं नहीं। चिल्लाते चिल्लाते वो होशो होश से बेगाना होती चली गई थी। एक रात थी तारों के बिस्तर पर, एक रात थी फूलों के बिस्तर पर, एक रात थी जिसमें जुगनू थे चमक रहे। सहर हुई तो देखा खुद को तन्हा कांटों के बिस्तर पर। बहन जी, हम चाह रहे हैं कि रबेल को साथ ले जाए, अब इसका यहाँ रहना बनता नहीं है। रबेल के वालिद ने रसान से कहा था, नहीं, रबेल यहीं रहेगी, ये इसका घर है। जब मैं अपने घर रबेल को आपसे मांगने आई थी तब मैंने आपको क्या कहा था शायद आपको याद नहीं, पर मैं आपको याद दिलाती चलूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी बेटी लेने आई हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं बहू लेने आई हूँ। शगुफ्ता बेगम ने अपने अजली नर्म लहजा अपनाया था। मैं समझता हूँ आपकी बात, पर मेरी जवान जहान बच्ची है, अब ताउम्र वो रामिस की बेवा बनकर नहीं रह सकती ना। इन्हें अपनी बच्ची की फिक्र थी। शगुफ्ता बेगम इनकी फिक्र देख मुस्कुराई थी। आप बेफिक्र हो जाए, रबेल मेरी बेटी है, बस इसकी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। बहुत जल्द वो पहले जैसी हंसती मुस्कुराती रबेल बन जाएगी। इनके लहजे में रबेल की मोहब्बत बोल रही थी। जी, पर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था इनकी बेटी की शादी कितनी अच्छी जगह हुई थी, पर शायद खुशियां इनकी बेटी के नसीब में न थी। कोई परवर नहीं, बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। फिर जो उन्होंने कहा था वो पूरा कर दिखाया था। अम्मी जी, मैं सारी उम्र ऐसे ही गुजार लूंगी, मुझे नहीं करनी दोबारा शादी। इसने अपनी सूसू करती नाक को टिश्यू पेपर से रगड़ा था। ऐसे नहीं गुजरती जिंदगी। अम्मी जी ने इसे घूरा था। फिर कैसे गुजरती है? क्या ऐसे गुजरती है जिंदगी कि मेरी वजह से कोई मर जाए? और वह तड़पती थी। मासी में जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उन्होंने नरमी से कहा था। सारा कसूर मेरा है। इसने बेहसी से खुद को मुर्द इल्जाम ठहराया था। ठीक है, मान लिया मैंने कि सारा कसूर तुम्हारा है, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने गुनाहों का इज़ाला करो। अम्मी जी ने संजीदगी से कहा था। मेरे गुनाह का कोई इज़ाला नहीं, रबेल ने खुद तरसती से कहा था। इज़ाला है, अगर तुम अदा करना चाहो तो इज़ाला है। उन्होंने इसे बागौर तका था। कैसा इज़ाला? रबेल चौंकी थी। आयशा को माँ का प्यार दिलार देकर अपने गुनाहों का इज़ाला कर सकती हो। अम्मी जी ने इसका हाथ थामा था। नहीं, इसकी ना हाँ में ना तब्दील हुई थी। ठीक है, करती रहो तुम जिद। मैं चाहती थी कि तुम दिली आमादगी के साथ इस रिश्ते को कबूल करो, पर तुम तो बिलाक ही जिद्दी हो। अब तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। इनका लहजा अटल था। मुझे नहीं करनी शादी प्लीज, इसने बेबसी से कहा था। मैं तुम्हारी जरा भी नहीं सुनने वाली। अम्मी जी का लहजा अटल था। अम्मी जी प्लीज। इसकी आंखों से सफेद शफाफ मोती भल भल बहने लगे थे। रबेल, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं तुम्हारी जरा भी नहीं सुनने वाली। उन्होंने संजीदगी से कहा था। आप अपने इस फैसले पर पछताएंगी। रबेल अंगूठे से कारपेट को खुरोते कहा था। ठीक है, मैं अपने फैसले पर पछताने को तैयार हूँ। वो संजीदगी से गोया हुई। रबेल की आंखों में बेबसी थी। उठकर वहां से चली गई थी और रबेल हाथों में चेहरा छुपाती फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया। इनका बड़ा बेटा इस्लामाबाद में होता था और शायद जब तक इसकी बीवी इसके साथ थी अपनी माँ के साथ ना आता था। रबेल और रामिस की शादी में भी नहीं आया था। रामिस के इंतकाल पर आया था, पर तब रबेल इद्दत में थी तो कभी रबेल की मुलाकात ना हो सकी। पर आयशा की तस्वीर वगैरह अक्सर अम्मी जी से दिखाती थी। इसे आयशा बहुत ही क्यूट और प्यारी लगती थी। बहरहाल इसके जहन में जब भी रामिस के बड़े भाई का खाका उतरता तो वो बिल्कुल रामिस जैसा होता था। तहजीब, नरम गिरफ्तारी, इखलाक का पेकर। सादगी से रबेल का निकाह सिकंदर से हुआ था। इसे इसकी सास ने यह बताया था कि हफ्ते तक सिकंदर यहाँ रहेगा, फिर रबेल को भी इसके साथ जाना पड़ेगा। चूंकि वो अम्मी जी से नाराज थी इसीलिए इसने कोई जवाब ना दिया था इन्हें।
بلکہ اپنی خفگی ظاہر کرنے کو منہ سجا کر بیٹھی رہی۔ اسکندر نکاح ہوتے ہی جانے کہاں نکل گیا تھا۔ بس اس کی 1 سالہ بیٹی گھر پر تھی، جو کبھی ربیل کی بہنوں کے پاس ہوتی تو کبھی امی جی کے پاس۔ اس کے ماں باپ اس کا گھر دوبارہ ہنستا بستا دیکھ بہت خوش تھے۔ ربیل بیٹھی اپنی دوبارہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ربیل کی بہنوں نے اس کی گود میں اس پیاری سی گول مٹول سی بچی کو لا کر بٹھایا تو ربیل یکدم چونکی۔ اس نے بچی کو اپنی گود میں تکا، دھیرے سے اس کے گرد بازو باندھے گئے۔ بچی ہی تھی اتنی پیاری کہ سخت سے سخت دل انسان کا دل بھی پسیج جاتا۔ سب کے رخصت ہونے کے بعد امی جی نے اسے رامس کے کمرے کی جانب جاتے دیکھ اسے ٹوکا تھا، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اب تمہارا کمرہ وہ نہیں ہے، سکندر کا کمرہ اس سے مت ہے۔ امی جی کی بات پر وہ بنا موڑے اپنا رخ سکندر کے کمرے کی جانب کر گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے عائشہ کو اپنی گود سے اتار کر بیڈ پر بٹھایا تھا، خود آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گلے میں پہنا سونے کا ہار، کانوں میں پہنی بالیاں اس نے ایک ایک کر اتار دی تھی۔ نازک کام سے بھری پیروں تک کو چھوتی فراک کو چینج کیا۔ جب وہ چینج کر واپس باہر آئی تو عائشہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسے جلدی سے عائشہ کو گود میں لیا، اسے چپ کروانے کی کوشش میں جت گئی۔ چونکہ اس کا اتنا چھوٹے بچوں سے زندگی میں کبھی کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا تھا، اسی لیے اسے ایک دم سے عائشہ کے اس قدر رونے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اسے گود میں لیے کمرے کے کونے سے دوسرے کونے تک چکر کاٹنے لگی، پر عائشہ کے رونے میں کمی کی بجائے زیادتی آتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرائی سی عائشہ کو لے کر امی جی کے کمرے میں آئی تھی۔ امی جی سے ناچار ناراضگی ختم کرنی پڑی تھی۔ امی یہ بہت رو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے چپ کرواؤں۔ ربیل کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لاؤ اسے مجھے دو اور تم جاؤ اس کے لیے دودھ گرم کر کر لاؤ۔ امی جی اس کی پریشانی دیکھ مسکرائی تھی۔ اسے بھوک لگی ہے۔ ربیل کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے تم بھی جان جاؤ گی کہ کب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، امی جی نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ربیل نے جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ کچن میں آ کر فریج سے دودھ نکالا، دودھ کا پتیلا گرم ہونے پر چڑھا دیا، سلیب کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جب اسے کچن میں کسی دوسرے انسان کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ مڑی۔ سامنے لمبے قد، چوڑی جسامت، گندمی رنگت، تیکھے نقوش والا کوئی مرد کھڑا تھا۔ مقابل کی سکین کرتی نظروں سے اس کے جسم کو سر سے لے کر پیر تک اور پیروں سے لے کر سر تک سکین کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر ربیل خود میں سمٹی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ نامحسوس انداز میں سیٹ کیا تھا۔ مقابل کے نقوش بالکل عائشہ جیسے تھے۔ وہ پہچان گئی تھی یہ کون ہے۔ مقابل کا حلیہ ہی دیکھ کر اس کی لاپرواہ شخصیت کا وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ کچھ کہنے ہی والی تھی جب مقابل نے اس سے پہل کر گیا تھا۔ تو تم ہو وہ چیز جو میری ماں نے میرے لیے پسند کی ہے۔ الفاظ تھے یا نشتر؟ ربیل نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا پر مقابل پھر سے پہل کر گیا۔ نہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھسے پیٹے ڈائیلاگ مارنے کی۔ کیسی کرتی ہو تم لڑکیاں، ہاں ایسے؟ پلیز آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اینڈ ایکسٹرا ایکسٹرا، سکندر نے اسے تحقیر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ربیل تو صدمے سے گرنے کو تھی مقابل کی بدتمیزی دیکھ کر۔ ہیلو، کیا سمجھ رہی ہو مجھے بیوقوف ہوں میں، جو تمہاری معصوم شکل دیکھ اندازہ نہیں لگا پاؤں گا کہ تم کتنی شاطر ہو؟ وہ گھرچا تھا۔ ربیل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ربیل اسے بےکی نظروں سے تک رہی تھی۔ جب وہ اس کی طرف جھکنے لگا تو ربیل کی بس ہوئی تھی۔ آپ پلیز اپنی حدود میں رہیے، ربیل نے اپنا ہاتھ روکنے کے انداز میں آگے کھڑا کر کر کہا تھا۔ میری حدود؟ میرے سوا کوئی قائم نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا تلخی سے گویا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ امی جی کتنی اچھی انسان ہے، رامس بھی کتنے اچھے انسان تھے، پر آپ تو انسان کی جامع میں چھپا شیطان ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے ذات کروانے کی جزن کر رہی تھی۔ ٹھیک کہا، میں انسان کے جامع میں چھپا شیطان ہوں، بچ کر رہنا مجھ سے۔ ان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ ربیل سسکی تھی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، نہیں تو ابھی میں اسی وقت شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، ربیل نے غصے سے کہا تھا۔ شوق سے بلاؤ، اگر مجھے اتنی کسی کی فکر یا پرواہ ہوتی تو مجھے شیطان کا القاب نہ نواز چکی ہوتی۔ وہ خونخوار تیور لیے اس کے قریب ہوا تھا اور مکمل طور پر اس کے اوپر جھکا تھا۔ ربیل نے سہمی نظروں سے اس خپتی انسان کو تکا تھا۔ وہ سہم کر خود میں سمٹنے لگی تھی جب ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ چولہے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ اسے تمسخر بھری نظروں سے تکتا، سیڑھی پر گانے کی گوئی دھن بجاتا کچن سے نکل گیا تھا۔ آنکھیں موند کر گہری سانس لیتی مڑی تھی۔ ذرا سا دودھ چولہے پر بھی گر گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتی اپنے حواس جگہ پر لانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی تھی۔